ہمارے محلے کا مؤذن بہت خوبصورت آواز میں اذان دیتا تھا۔ ایک دن اس کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ وہ ممبر پر کھڑا تھا مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ اسے سامنے کھڑے ایک شخص کے کندھے پر ایک کالا سایہ نظر آ رہا ہے جو اسے چپ رہنے کا کہہ رہا ہے۔ جب اس شخص کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس سے ایک ایسی چیز ملی جسے دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سورج اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ مغرب کی آغوش میں چھپنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فضا میں پھیلی ہوئی سرخی مائل زرد روشنی ہر چیز کو ایک عجیب سی اداسی اور سکون بخش کیفیت میں رنگ رہی تھی۔ محلے کی قدیم اور عالیشان مسجد کے بلند و بالا مینار آسمان کی سطحوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان پر بیٹھنے والے پرندے اپنی بولیوں میں خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ہوا میں ایک خنکی اور ٹھہراؤ تھا جو نمازیوں کے دلوں میں خشوع و خضوع پیدا کر رہا تھا۔ مسجد کا وسیع دالان نمازیوں سے بھر چکا تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب فضائے بسیط میں توحید کی صدا گونجے گی اور روحوں کو معطر کر دے گی۔ اس محلے کے لوگ اپنی قسمت پر ناز کرتے تھے کہ انہیں قاری عبد الرحمن جیسا خوش الحان مؤذن نصیب ہوا تھا، جن کی آواز میں وہ تاثیر اور وہ درد تھا۔ جب وہ اذان دیتے تو راہ چلتے مسافر بھی رک جاتے، بے اختیار ان کے قدم مسجد کی طرف جاتے تھے۔ ان کی سفید نورانی داڑھی اور چہرے پر وضو کا نور انہیں فرشتوں جیسا روپ عطا کرتا تھا۔ وہ پچھلے 40 برسوں سے اس مسجد کے ممبر و محراب کے امین تھے۔ ان کی آواز اس بستی کی پہچان بن چکی تھی۔ لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ قاری صاحب کی اذان سن کر ایسا لگتا ہے جیسے سیدھا آسمان سے بلاوا آ رہا ہو۔ ان کی آواز میں وہ لوچ اور مٹھاس تھی، وہ دلوں کو بھی موم کر دیتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق قاری صاحب وضو خانے سے فارغ ہو کر اپنی مخصوص لنگڑاتی ہوئی چال کے ساتھ ممبر کی طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور لبوں پر ذکر الہی جاری تھا۔ مسجد میں موجود ہر شخص کی نگاہیں ان کے نورانی چہرے پر جمی ہوئی تھی اور کان اس انتظار میں تھے کہ اب وہ مقدس کلمات فضا میں بکھریں گے۔ قاری صاحب نے ممبر کے پاس پہنچ کر اپنا گلا صاف کیا اور مائک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ٹوپی درست کی اور آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا تاکہ اپنی بھرپور قوت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا اعلان کر سکیں۔ مسجد میں پنکھوں کی سرسراہٹ کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ یہ خاموشی ایک مقدس احترام کا حصہ تھی۔ قاری صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں دی اور جیسے ہی ان کے حلق سے اللہ اکبر کی پہلی صدا نکلی، پورا ماحول گونج اٹھا۔ ان کی آواز کی گونج اتنی شدید اور رعبدار تھی کہ در و دیوار لرز اٹھے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسا روحانی نغمہ تھا جو سیدھا دلوں میں اتر رہا تھا۔ پہلی تکبیر مکمل ہوئی، فضا میں اس کی باز گشت ابھی باقی تھی۔ قاری صاحب نے دوسری بار اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سانس بھرا۔ ان کا چہرہ تمتماتا رہا تھا اور رگیں تنی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنی پوری قوت اور عقیدت اس آواز میں انڈیل رہے تھے۔ مگر عین اسی لمحے جب وہ دوسری بار اللہ اکبر کہنے والے تھے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں موجود ہر ذی روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ اچانک ان کی آواز کسی تیر دھار آلے سے کٹ گئی۔ حلق سے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی آواز نکلی جیسے کسی نے چلتی ہوئی مشین کو زبردستی روک دیا ہو۔ یہ کوئی کھانسی یا گلے کی خرابی نہیں تھی بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی آہنی شکنجے نے ان کی شاہ رگ
को दबोच लिया हो। कारी साहब की आंखें जो लम्हा भर पहले बंद थी अचानक खौफ और दहशत से फट गई और बाहर की जानब बल आई। उनका चेहरा जो गुलाब की तरह सुर्ख था यकदम जर्द पड़ गया और फिर नीला होने लगा। वो अपने दोनों हाथों से अपने गले को नोचने लगे जैसे कोई नादीदा सांप उनके गले में लिपट गया हो, वो उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो। माइक से सिर्फ एक भयानक सी खरखराहट की आवाज आई जो पूरे हाल में गूंजी और नमाजियों के दिल दहल गए। लोग जो सर झुकाए बैठे थे एक झटके से सर उठाने पर मजबूर हो गए और हैरत व परेशानी के आलम में मिंबर की तरफ देखने लगे। आखिर ये माजरा क्या है? अली साहब का जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। वो मिंबर का सहारा लेकर गिरने से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था। वो चीखना चाहते थे मगर आवाज उनके हलक के कैद खाने में मुकीम हो चुकी थी। उनकी सांसें उखड़ रही थी और पेशानी पर ठंडे पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। ये मंजर इतना होलनाक था कि सफ़े अव्वल में बैठे बुजुर्ग नमाजी भी जगहों पर मुंजमद होकर रह गए। अली साहब की नजरें मुसलसल सामने की तरफ जमी हुई थी और उनमें एक ऐसा खौफ जो मौत को सामने देख कर पैदा होता है। बार बार अपना मुंह खोलते और बंद करते मगर अल्फाज उनका साथ छोड़ चुके थे। दरो दीवार जो हमेशा उनकी बुलंद आवाज के आदी थी आज उस पर इसरार खामोशी और घुटन पर नुमा कनात थे। अली साहब ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और सामने की तरफ इशारा करने की कोशिश की मगर उनका हाथ भी लरज रहा था। उनकी हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं तो बाकी लोगों की नजरों से ओझल है। उनका दम घुट रहा था और वो मछली की तरह तड़प रहे थे। मस्जिद के इमाम साहब जो मेहराब में बैठे तिलावत कर रहे थे फौरन अपनी जगह से उठे और कारी साहब की तरफ लपके। बाकी नमाजियों में भी बेचैनी फैल गई और एक अजीब सी खुसर फुसर शुरू हो गई। कारी साहब को क्या हो गया है? ही उनका दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया या फालज का हमला तो नहीं हो गया? मगर कारी साहब की कैफियत उन तमाम बीमारियों से अलग थी। वो अपने गले पर हाथ फेर रहे थे। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू जारी थे जो उनकी सफेद दाढ़ी को भिगो रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे मगर उनकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी और हलक में कांटे उग आए थे। उन्होंने एक बार फिर पूरी कुव्वत मुतजम्मा की और अल्लाह का नाम लेने की कोशिश की मगर नतीजा वही निकला, सिर्फ एक दबी दबी सी चीख और फिर मुकम्मल खामोशी। ये खामोशी इतनी संगीन थी कि उसने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के दिलों पर खौफ तारी कर दिया था। कारी साहब के पैरों में लग्जश आ गई और वो मिंबर की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। अगर करीब खड़े एक नौजवान ने उन्हें सहारा न दिया होता वो यकीनन नीचे गिर जाते। उनका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था और वो हाँप रहे थे जैसे उन्होंने मीलों का सफर तय किया हो। लोगों का हजूम मिंबर के गिर्द जमा होना शुरू हो गया था और हर कोई अपनी अपनी समझ के मुताबिक प्यास आरियां कर रहा था। मगर हकीकत ये थी कि कारी साहब एक ऐसी गैबी आजमाइश में मुब्तला हो चुके थे जिसका अदराक आम आंख नहीं कर सकती थी। उनकी निगाहें बार बार सफ़े अव्वल में खड़े एक खास मकाम की तरफ उठ रही थी और उनकी पुतलियों में खौफ का साया गहरा होता जा रहा था। माहौल में एक ऐसी रामेगी और अफरा तफरी फैल गई थी जिसने मस्जिद के तकद्दुस और सुकून को धर्म भरम कर दिया था। हर चेहरा सवालिया निशान बना हुआ था और हर आंख में हैरत थी कि आखिर इतनी खूबसूरत और तवाना आवाज को किसकी नजर लग गई या कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी जिसने अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लेने से रोक दिया। अली साहब की बेबसी और लाचारी देख के लोगों की आंखें नम हो गई क्योंकि उन्होंने कभी अपने महबूब मुअज्जिन को इस हाल में नहीं देखा था। वो तो हमेशा शेर की तरह गरजते थे
مگر آج وہ ایک سہمے ہوئے اندھے کی طرح دکھائی دے رہے تھے، تو شکاری کے جال میں پھنس کر پھڑا رہا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ مسلسل گلے کو سہلا رہا تھا اور بایاں ہاتھ ہوا میں معلق تھا، جیسے وہ کسی اندیکھی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، مگر زبان کی قفل بندی نے انہیں ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسجد کا حال اب سرگوشیوں اور خوف زدہ آوازوں سے گونج رہا تھا، اور کوئی بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگلا لمحہ کیا قیامت لانے والا ہے، اور قاری صاحب کی یہ حالت اس بھیانک راز کا پیش خیمہ ہے۔ مسجد کی در و دیوار پر چھائی ہوئی وہ ہیبت ناک اور پر اسرار خاموشی، جس نے قاری صاحب کی آواز کے اچانک منقطع ہونے کے بعد جنم لیا تھا، اب ایک ایسی بے چینی اور اضطراب میں تبدیل ہو رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر ذی روح کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ممبر کی سیڑھیوں پر قاری صاحب کا رستا ہوا وجود اور ان کی وہ بے بسی جو ان کے چہرے سے آیا تھی، نمازیوں کے دلوں میں وسوسوں کے انبار لگا رہی تھی، کیونکہ وہ شخص جو پچھلی 4 دہائیوں سے اس مسجد کا روحانی محافظ تھا اور جس کی گرجدار آواز شیطان کے حوصلے پست کر دیتی تھی، آج وہ ایک بے بس بچے کی طرح تڑپ رہا تھا، اور اس کے حلق سے آواز کا ایک بھی لفظ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ صفِ اول میں بیٹھے ہوئے معززین اور پیچھے موجود نوجوان دیوانہ وار ممبر کی طرف لپکا کے اپنے محبوب مؤذن کو سنبھال سکیں، اور مسجد کے امام صاحب جو محراب میں تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بھی بجلی کے سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور قاری صاحب کے قریب پہنچ کر انہیں تھام لیا۔ ان کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور وہ ہانپ رہے تھے جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ لوگوں نے گھبراہٹ میں پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی، مگر قاری صاحب نے ایک جھٹکے سے گلاس پرے ہٹا دیا اور پانی قلین پر گر گیا۔ ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنے گلے کو مسل رہے تھے، جیسے وہاں کوئی نادیدہ پھندا کسا ہوا ہو جو انہیں سانس لینے اور بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر کچھ لوگ چیخنے لگے کہ جلدی کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، شاید قاری صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے یا فالج کا حملہ ہوا ہے، مگر قاری صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی پوری قوت جمع کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، رگیں تن رہی تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر نتیجہ وہی صفر تھا۔ آواز ان کے حلق کے قید خانے سے رہائی پانے میں ناکام تھی اور صرف ایک بھیانک سی گھر گھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ امام صاحب نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، قاری صاحب آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بتائیں، ہم کیا کریں؟ مگر قاری صاحب کی توجہ اپنی ذات پر نہیں تھی، بلکہ ان کی وحشت زدہ نگاہیں مسلسل سامنے کی جانب جمی ہوئی تھی، جہاں صف اول میں محلے کا سب سے امیر اور با اثر شخص سیٹھ وقار سفید کلف لگے کپڑوں میں ملبوس کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور مصنوعی تشویش کے آثار تھے۔ قاری صاحب کی نظریں سیٹھ وقار کے چہرے پر نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے کاندھے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ دیکھتے جا رہے تھے ان کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ بار بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی ایسی خوفناک مخلوق دیکھ رہے ہوں جو باقی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ مسجد کا حال اب سرگوشیوں اور خوف زدہ آوازوں سے گونج رہا تھا، اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر قاری صاحب کس چیز کو دیکھ کر اس قدر دہشت زدہ ہیں۔ امام صاحب نے بھی ان کی نظروں کا تعاقب کیا، مگر انہیں وہاں سیٹھ وقار اور دیگر نمازیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ قاری صاحب نے اپنا کانپتا ہوا دایاں ہاتھ بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے
सीधा सेठ वकार की तरफ इशारा किया। उनका हाथ बुरी तरह लरज रहा था, मगर सिमत बिल्कुल वाज़ेह थी। वो सेठ वकार की तरफ इशारा कर रहे थे। सेठ वकार जो पहले ही सबकी नजरों का मरकज बना हुआ था, अली साहब का इशारा की तरफ देख कर खुला गया तो उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और फिर गुस्से और हैरत खिली हुई आवाज में बोला कि अली साहब ये क्या तमाशा है, आप मेरी तरफ क्यों इशारे कर रहे हैं, मैंने क्या किया है। मगर कारी साहब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो दीवाना वार अपने हाथ से इशारा करने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने गले पर रखे और फिर दोबारा सेठ वकार के कंधे की तरफ इशारा किया। वो अपनी आंखों को फैलाकर अपने मुंह को खोलकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां कोई चीज बैठी है, कोई काली और हैबतनाक चीज जो उनके गले को दबा रही है। इमाम साहब जो एक समझदार और रूहानियत से लगाव रखने वाले बुजुर्ग थे, फौरन भाप गए कि मामला जिस्मानी बीमारी का नहीं बल्कि रूहानी मुकाशाफे का है। उन्होंने लोगों को खामोश रहने का इशारा किया और कारी साहब के करीब झुक कर पूछा कि कारी साहब आप क्या देख रहे हैं, हमें बताएं, अल्लाह के लिए हिम्मत करें। कारी साहब ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार उनके मुंह से एक टूटी फूटी और दबी हुई आवाज निकली जो बामुश्किल सुनी जा सकती थी। साया काला साया। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहे थे और सेठ वकार के बाएं कांधे की तरफ इशारा कर रहे थे। उनके इशारों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो कह रहे हैं कि इस शख्स के कांधे पर एक बहुत ही खौफनाक और तारीक साया बैठा है, जिसके हाथ बहुत लंबे और काले हैं और इस साये ने अपने वो मनहूस हाथ यहाँ मिंबर पर खड़े कारी साहब के गले में डाल रखे हैं और उन्हें अल्लाह का नाम लेने से रोक रहा है। कारी साहब की हालत गैर होती जा रही थी और वो इशारों में बता रहे थे कि वो साया उन्हें धमकियां दे रहा है कि चुप रहो वरना जान से मार दिए जाओगे। ये सुनना था कि मस्जिद में मौजूद लोगों के सिरों तले से जमीन निकल गई और एक खौफ की लहर सबके अंदर दौड़ गई। सेठ वकार का रंग उप हो गया और वो लड़खड़ा कर पीछे हटा, मगर कारी साहब की उंगली अब भी उसकी तरफ उठी हुई थी और उनकी आंखों में एक ऐसा इल्जाम था जिसने वहां मौजूद हर शख्स को शुद्ध कर दिया था। लोग खौफजदा होकर सेठ वकार से दूर हट गए और उसके इर्द गिर्द एक खाली दायरा बन गया, जैसे वो कोई अछूत हो या उसके पास वाकई कोई ऐसी बला मौजूद हो तो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। सेठ वकार ने अपनी बिगड़ी हुई हालत को संभालने की कोशिश की और बुलंद आवाज में चीखा कि ये सब बकवास है। अली साहब का दिमाग चला गया है या उन पर कोई असेबी असर हो गया है जो ये मुझ जैसे परहेजगार आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो मस्जिद का खादिम हूँ, मैं यहाँ चंदा देता हूँ, ये मेरी तौहीन है। मगर उसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था तो सच्चे इंसान की आवाज में होता है, बल्कि उसमें चोर किसी घबराहट थी। कारी साहब जो अब जमीन पर गिर चुके थे, उन्होंने एक बार फिर तड़प कर सेठ वकार की तरफ देखा और इस बार उन्होंने अपने हाथ से उसकी वास्क की जेब की तरफ इशारा किया। वो बार बार अपनी जेब को टिटोलने का इशारा कर रहे थे और उनके चेहरे पर इल्तजाया कैफियत थी कि शख्स की तलाशी ली जाए, क्योंकि वो काला साया और वो रुकावट उसी की जेब में छुपी किसी चीज से जुड़ी हुई है। इमाम साहब ने ये सब देखा तो उनका चेहरा संजीदा हो गया और उन्होंने आगे बढ़कर सेठ वकार के कंधे पर हाथ रख दिया। माहौल में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था और सबको यकीन हो चला था कि आज इस मस्जिद में कोई बहुत बड़ा राज फाश होने वाला है, क्योंकि अल्लाह के घर में अजान का रुक जाना कोई मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि ये कुदरत की तरफ से किसी बड़े गुनाह की निशानदेही थी। और वो गुनाह अब सेठ वकार की शक्ल में सबके सामने खड़ा था। सेठ वकार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
اور اس کا رنگ جو پہلے غصے سے سرخ تھا اب اچانک زرد پڑ گیا، مگر اس نے فوراً اپنے اوپر طاری ہونے والی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ایک مصنوعی غصہ اور جلال کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس نے اپنی سفید شلوار قمیض اور مہنگی واسکٹ کو جھٹکتے ہوئے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنی آواز کے زور سے قاری صاحب کی خاموش فریاد کو دبا سکے۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھ کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو جو ایک بیمار اور سٹھائے ہوئے مؤذن کے اشاروں پر مجھ جیسے معزز اور نیک نام شخص پر شک کر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس مسجد کے مینار کس کے پیسے سے بنے ہیں اور یہاں کے قالین کس نے بچھوائے ہیں؟ میں اس محلے کا سب سے بڑا مخیر حضرات ہوں اور تم لوگ مجھ پر اسیب یا کالے سائے کا بہتان لگا رہے ہو۔ یہ میری توہین ہے اور میں اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ سیٹھ وقار کی آواز مسجد کے گنبد سے ٹکرا کر گونج رہی تھی اور اس کے لہجے میں وہ اعونت اور تکبر تھا جو ہمیشہ دولت کے نشے میں چور لوگوں کا خاصا ہوتا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے مرعوب کر کے وہاں سے نکل جائے، مگر آج فضا کچھ اور ہی تھی۔ قاری صاحب کی حالت اور ان کے چہرے پر موجود سچائی نے لوگوں کے دلوں میں سیٹھ وقار کی دولت کے رعب کو ختم کر دیا تھا۔ قاری صاحب جو زمین پر گرے ہوئے تھے انہوں نے سیٹھ کی بات سن کر ایک بار پھر تڑپ کر سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ خدا کے لیے اس کی باتوں میں مت آؤ، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے کندھے پر بیٹھا وہ کالا سایہ مجھے مسلسل گھور رہا ہے اور میرے حلق دبوچ رہا ہے۔ قاری صاحب نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی سے دوبارہ سیٹھ وقار کے واسکٹ کی ابری ہوئی جیب کی طرف اشارہ کیا اور اپنا منہ کھول کر بے آواز چیخ ماری، جیسے وہ بتا رہے ہوں کہ وہ منحوس چیز وہیں چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے گھر میں اذان رک گئی ہے۔ ان کی اس حالت نے وہاں موجود نوجوانوں کے خون کو گرما دیا۔ وہ سیٹھ وقار کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ ماحول میں ایک ایسا تناؤ اور کشمکش پیدا ہو گئی تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ مسجد کے بزرگ امام صاحب جو اب تک خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہے تھے، اب انہوں نے فیصلہ کن انداز میں قدم آگے بڑھایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور روحانی دبدبا تھا جس نے سیٹھ وقار کو بھی ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ سیٹھ وقار کے لرزتے ہوئے کاندھے پر رکھا اور انتہائی دھیمی مگر پر اثر لہجے میں کہا کہ وقار صاحب، آپ کا غصہ اور آپ کی دلیلیں اپنی جگہ، مگر ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں اور یہ وقت اذان کا ہے جو ایک غیبی رکاوٹ کی وجہ سے رک گئی ہے۔ قاری صاحب نے اپنی پوری زندگی اس مسجد کی خدمت میں گزار دی ہے اور ہم نے آج تک ان کی زبان سے کوئی غلط بات یا جھوٹ نہیں سنا۔ اگر وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا کر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کا دامن صاف ہو جائے گا اور قاری صاحب کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ امام صاحب کی بات سن کر سیٹھ وقار کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے پکنے لگے۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور کہا کہ مولوی صاحب، آپ بھی ان جہلوں کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں کسی کو اپنی جیب میں
ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں اور دیکھ لوں گا کہ کون مجھے روکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے صفوں کو چیر کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس بار محلے کے لوگ دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں اب عقیدت کی جگہ شک اور غصے نے لے لی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ان کا محبوب مؤذن اذان نہ دے سکنے کے غم میں تڑپ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ شخص تلاشی دینے سے کترا رہا ہے۔ قاری صاحب کی حالت اب مزید بگڑ گئی تھی، ان کا جسم اکٹھا ہو رہا تھا اور وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں سیٹھ وقار کی جیب پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی مقناطیس ہو جو انہیں کھینچ رہا ہو۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، جیسے اللہ کو گواہ بنا رہے ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب نے سیٹھ وقار کا راستہ روکا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جائے۔ اللہ کے گھر کی حرمت کا سوال ہے، اگر آپ کی وجہ سے اذان رکی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملے گی۔ سیٹھ وقار نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور امام صاحب کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر تبھی چند نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ سیٹھ وقار چیختا رہا، چلاتا رہا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، میں تمہیں برباد کر دوں گا، مگر اس کی دھمکیوں کا اب کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امام صاحب نے ایک گہری سانس لی اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ سیٹھ وقار کی واسکٹ کی اس جیب کی طرف بڑھایا جس کی طرف قاری صاحب مسلسل اشارہ کر رہے تھے۔ سیٹھ وقار کا جسم خوف سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اتر آئی جو چور کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جانے والا ہو۔ مسجد میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا اور سب کی سانسیں تھم گئی تھی۔ ہر نظر امام صاحب کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ اس راز کے قریب پہنچ رہا تھا جس نے قاری صاحب کی آواز چھین لی تھی۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور مسجد کے اندر سائے گہرے ہو گئے تھے، مگر اس اندھیرے میں سچائی کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ امام صاحب کی انگلیاں سیٹھ وقار کی جیب کے اندر داخل ہوئی تو انہیں وہاں کسی سخت کاغذ یا دستاویز کا لمس محسوس ہوا۔ سیٹھ وقار نے آخری بار کوشش کی کہ وہ اپنا جسم چھڑا لے، مگر نوجوانوں کی گرفت مضبوط تھی۔ امام صاحب نے مٹھی بند کی اور اس چیز کو باہر نکالنے لگے جس کے بارے میں قاری صاحب کا دعویٰ تھا کہ اسی کی وجہ سے وہ کالا سایہ ان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ سیٹھ وقار کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا جیسے اسے اپنی تباہی کا یقین ہو گیا ہو، اور پھر سب نے دیکھا کہ امام صاحب کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور ان کی مٹھی میں کچھ کاغذات دبے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر قاری صاحب نے ایک زوردار ہچکی لی اور پرسکون ہو گئے۔ امام صاحب کی لرزتی ہوئی مٹھی جب سیٹھ وقار کے واسکٹ کی گہرائیوں سے باہر نکلی تو اس میں ایک مڑا تڑا اور پسینے سے بھیگا ہوا سرکاری کاغذ دبا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مسجد کے دلان میں موجود سینکڑوں انسانوں کی سانسیں ان کے سینے میں رک گئی اور ہر آنکھ اس کاغذ پر مذکور ہو گئی جو اب سیٹھ وقار کی رسوائی اور قاری صاحب کی سچائی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ امام صاحب نے انتہائی احتیاط اور دھیمے انداز میں اس کاغذ کی تہوں کو کھولنا شروع کیا تو کاغذ کے کھلنے کی سرسراہٹ بھی اس گہرے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح سنائی دی۔ کاغذ کھلتے ہی اس پر لگی ہوئی نیلی سیاہی کے متعدد نشانات نمایاں ہو گئے جو کسی دستخط کے نہیں بلکہ انگوٹھوں کے تھے، اور وہ انگوٹھے بھی کسی بالغ انسان کے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے
اور معصوم بچوں کے معلوم ہوتے تھے، جنہیں شاید زبردستی یا خوف کے عالم میں لگوایا گیا تھا۔ امام صاحب نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو ان کا چہرہ کا رنگ یکدم سرخ ہو گیا اور پیشانی کی رگیں غصے اور جلال سے ابھر آئیں۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سیٹھ وقار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اب زمین میں گڑ چکی تھیں اور اس کا جسم کسی بیت کی طرح کانپ رہا تھا۔ امام صاحب نے اپنی ہرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ آئے لوگوں، دیکھ لو اس شخص کا مکروہ چہرہ، جو صف اول میں کھڑا ہو کر اللہ کو راضی کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا، مگر اس کی جیب میں وہ آگ چھپی ہوئی تھی جس نے اللہ کے گھر کے تقدس کو مال کر دیا اور جس نے ہماری قاری صاحب کی آواز چھین لی۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ اس محلے کے یتیم خانے کی زمین کے انتقال کا وہ ناجائز قرار نامہ ہے جس پر آج ہی کی تاریخ درج ہے اور جس پر ان یتیم اور لاوارث بچوں کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں جن کے سر پر کوئی باپ نہیں ہے۔ اس ظالم شخص نے آج صبح ہی ان معصوموں کو ڈرا دھمکا کر اور یتیم خانے کے منتظمین کو رشوت دے کر ان کی چھت چھین لی ہے اور اس زمین کو اپنے نام کروا لیا ہے تاکہ یہ وہاں اپنی تجارتی مارکیٹ بنا سکے۔ امام صاحب کی آواز بلند ہوتی گئی اور انہوں نے مزید انشکاف کیا کہ قاری صاحب کو جو کالا سایہ اس کے کندھے پر نظر آ رہا تھا اور جو ان کا گلا دبا رہا تھا، وہ کوئی جن یا بھوت نہیں تھا، بلکہ وہ ان سینکڑوں یتیم بچوں کی آہ اور بد دعا کا سایہ تھا جو عرش الہی کو ہلا رہا تھا اور جو اللہ کے گھر میں فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا، اس ظالم کو اپنے گھر سے نکال دے جس نے ہمارے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ یہ سایہ قاری صاحب کو اس لیے روک رہا تھا کہ کیونکہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ یتیموں کے حقوق سے رنگے ہوں، وہ اس گھر کی پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ یہ راز کھلتے ہی مسجد میں ایک احرام مچ گیا اور لوگوں کے دل دہل گئے۔ سیٹھ وقار کی عزت کا جھوٹا مینار زمین بوس ہو گیا اور وہ لوگ جو اسے عزت نگاہ سے دیکھتے تھے، اب ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ قاری صاحب جو زمین پر گرے ہوئے تھے اور جن کی حالت غیر ہو رہی تھی، ایسے ہی یہ راز کھلا اور امام صاحب نے وہ کاغذ سیٹھ وقار کی جیب سے نکال کر ہوا میں لہرایا۔ اچانک قاری صاحب کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تو انہوں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، جیسے ان کے گلے میں پھنسا ہوا کوئی کانٹا نکل گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی اور چہرے کا نیلا ہٹ ختم ہونے لگا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر پھیرا اور پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اللہ کا نام لینے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر ان کے حلق سے آواز کا چشمہ پھوٹ پڑا اور انہوں نے بلند آواز میں روتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آواز میں وہی پرانا درد اور وہی پرانی گونج تھی، مگر اس بار اس میں شکرانے کے آنسو بھی شامل تھے۔ قاری صاحب کی آواز سن کر نمازیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے بیک وقت سبحان اللہ کی صدا بلند کی۔ سیٹھ وقار جو اپنی دولت کے نشے میں آندھا ہو چکا تھا، اب منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ نوجوانوں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور مسجد سے باہر نکالنے لگے۔ امام صاحب نے انہیں روکا نہیں، بلکہ کہا کہ اس ناپاک وجود کو اللہ کے گھر سے دور لے جاؤ، کیونکہ جس دل میں یتیموں کے لیے رحم نہ ہو، اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ سیٹھ وقار کے پاس نکلنے والا وہ کاغذات اس کے جرم کا منہ بولتا ثبوت تھے اور قاری صاحب کی بحال ہوتی ہوئی آواز اس بات کی گواہی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اس بات نے سب کو یہ درس دیا کہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ نازک ہے۔
اور یتیم کا مال کھانے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی ہے۔ قاری صاحب نے لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ ممبر سنبھالا اور اپنی اذان مکمل کی تو لوگوں کو ایسا لگا جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں اور رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ سیٹھ وقار کو قانون کے حوالے کر دیا گیا اور یتیم خانے کی زمین دوبارہ بچوں کے نام ہو گئی، مگر اس واقعے نے محلے والوں کے دلوں پر ایک ایسی مہر ثبت کر دی تھی کہ وہ اب کبھی زہری پرہیزگاری سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اصل نیکی دل کی صفائی اور خلق خدا کی خدمت ہے، نہ کہ صف اول میں کھڑے ہو کر لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرنا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق امواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQS اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔